اور بحثیت مومن بحثیت مسلمان حضور علیہ السلام دا غلام ہونے کے ناطے پیر ذہین حسن شاہ بخاری پھر یہ اعلان کر دیا کہ جہاں بندہ فائز لکھا جنہیں ملک پاکستان دا قانونی پامال کیتا ہے 10,000 شہیدانوں دے خون تے لت ماری ہے جنہیں مرزیاں نو تبلیغ دی اجازت دیتی ہے اور فیصلہ کر کے فیصلہ روک کر کے کروڑا مسلمانوں کا دل دکھایا ہے جہاں بندہ دا سر لا کے لے آوے میں ذاتی طور سے 1 کروڑ روپیہ پیش کروں۔ السلام علیکم ناظرین، آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، بکواس بھی سنی، جب ریاست خود سرکاری ٹی وی پر سابقہ وزیراعظم کے خلاف اسلام دشمن، توہین، گستاخ کی مہم چلائے، ملک بھر میں غدار وطن کی بڑے بڑے بینرز لگائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو ایسے سول کپڑوں میں ملبوس حوالداروں کو بھی تو حق پہنچتا ہے نا، کسی کا بھی سر اتارنے کی سر عام بات کریں اور کوئی انہیں پکڑنے والا نہ ہو۔ ریاست پاکستان میں اس قسم کے بیانات کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی اس کو برداشت کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے کسی گروپ یا گروہ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا جس کی بنیاد پر یہ نفرت انگیز بیانیہ پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے بیانات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ایسی ذہنیت پاکستان کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس جھوٹے بیانیے کے پیچھے سیاسی مقاصد ہے۔ مذہبی کارڈ کھیلنا بند کرو۔ مذہبی کارڈ یا سیاسی بیانیہ جاری کر کے ہر بار رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی ایسے ہی، صرف 1 سال پہلے جب نون لیگ کے درباری قاضی فائز عیسیٰ پر مبارک ثانی کیس کے فیصلے پر تمام دہشت گردوں فسادیوں کے پٹے کھل گئے تھے تو حکومت فوراً ریسکیو کرنے آئی۔ حالانکہ حکومت کا کام ایسے فسادیوں کو تن کر رکھ دینے کا بھی ہوتا ہے۔ آج جسٹس اعجاز اسحاق کے خلاف بھی مذہبی فسادی وہی کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کر رہے تھے۔ مگر حکومت خاموش ہے، کیوں؟ کیونکہ جسٹس اعجاز اسحاق قاضی فائز عیسیٰ کی طرح نون لیگ کا درباری نہیں ہے۔ پڑھ کر آپ کو لگے گا کوئی عام پاکستانی مذمت کر رہا ہے، مگر یہ جناب ریاست کے انفارمیشن منسٹر ہے جس کا کام ایسے بے لگام دہشت گردوں کو تن دینا ہوتا ہے، مگر مجبوری ہے، یہ ریاست کے ہی پالے ہوئے بغل بچے ہیں۔ مگر ریاست کا کام کیا ہے جو وہ نہیں کرتی، جو کر رہی ہے؟ وہ تو صرف سیاست ہے، اپنے مفاد کی خاطر کر رہی ہے۔ اصل کام کیا ہے ریاست کا؟ ریاست کا اصل کام افراد کو کنٹرول کرنا نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خوف و ہراس میں مبتلا کیے رکھنا ہے، بلکہ ریاست کا بنیادی مقصد برانسان کے لیے تحفظ اور امن و امان کی صورتحال یقینی بنا کر شہریوں کو خوف سے آزاد کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک ریاست اس طرح سے حفاظت کرنے کی تو اپنے ملک کے شہریوں سے سالانہ ایک بھاری قیمت وصول کرتی ہے تاکہ شہری تحفظ کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنا کام دل جمی کے ساتھ کر سکیں۔ ایک ریاست کا مقصد اعلیٰ اور قابل ذہنوں کے حامل عقل مند انسانوں کو جنگلی جانوروں یا مشینوں میں تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ ریاست کا کام اپنے لوگوں کو ایسی زندگی فراہم کرنا ہے جس میں وہ لطف اندوز ہو سکیں، ان کا ذہن اور سوچنے کا انداز آزادانہ ہو تاکہ وہ بزور طاقت، نفرت یا غصے کی شکل میں اپنے ساتھ ہونے والی بددیانتیوں اور ناانصافیوں کا بدلہ نہ لیتے پھرے۔ ریاست کا اصل مقصد لوگوں کو آزادی کی ضمانت فراہم کرنا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے باتیں کی۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا۔ آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بہت سے خوفناک واقعات سامنے آتے ہیں۔ جی، آپ کا تاریخ پر ذکر کرنے سے کچھ باتیں ہمیں بھی یاد آ گئیں۔ اچھا، کون سی باتیں؟ ہمیں بھی بتائیں اگر کچھ یاد ہو۔ جی ضرور۔ انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا؟ جنگوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود انسان قدیم ہے۔ تاریخ انسانی میں بے شمار جنگجو اور تشدد پسند حکمران گزرے۔ ان حکمرانوں نے بار بار اپنے ارد گرد کا امن برباد کیا، تشدد کا راستہ اختیار کیا، معمولی باتوں پر جنگ کے میدان گرم کیے، لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے۔ دنیا کی تاریخی جنگیں انسانی کھوپڑیوں کے مینار، بھوک، افلاس اور تشدد سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ عالم کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو، چنگیز خان، جس کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے تقریباً 3 کروڑ افراد کو قتل کیا تھا۔ خون کی ندیاں بہانے والا اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے والا چنگیز خان، جس کی موت کے بعد اس کی تدفین اور مقبرہ ایک ایسا معمہ ہے
جو آج تک حل نہ ہو سکا، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم عظمت کے شاہکار بغداد کو راکھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوا؟ منگولیا سے اٹھنے والی آندھی بلاشبہ اسلام کے مشرق وسطی اور سینٹرل ایشیا میں زوال کا سبب بنے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو۔ جابر اور صفاق ہلاکو خان، جس نے بغداد پر حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ افسوس صد افسوس، آج یہی ظلم و بربریت کی ہولناک داستان غزہ فلسطینی سرزمین پہ رقم کی جا رہی ہے۔ ظالم اور صفاق طاقتیں اس حقیقت کو یکسر نظر انداز کر رہی ہیں کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں پنپتا۔ بلاشبہ ظالم تو ظلم کرتے وقت یہ گمان کرتا ہے کہ میرے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، کوئی تنقید کرنے والا نہیں، لہٰذا کون میرا کیا بگاڑے گا۔ لیکن جب وہ اپنے تئیں قدرت مطلق سمجھنے لگتا ہے اور اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے ایسے جکڑ لیتا ہے کہ جس کے بعد وہ باقی تمام افراد کے لیے باعث عبرت بن جاتا ہے۔ خدا کے فیصلے میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر ہرگز نہیں۔ جی بالکل صحیح فرمایا۔ مولوی، علماء، ریاست، یہ سب اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان ظلم پہ ظلم کرتے آئے۔ خدا ڈھیل تو دیتا ہے، مگر جب ان کی گردن پکڑے گا تب ان کو لگ پتا جائے۔ ویسے کہتے ہیں جو جتنے زیادہ ظلم کرتا رہے اس کی موت اس سے زیادہ بھیانک لکھی ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، ابھی تو غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تکبر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ جی بالکل، آپ کی غرور اور تکبر سے ایک بات ہمیں بھی یاد آ گئی۔ اچھا، وہ کیا؟ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ یہ ہرن جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقی تصویر ہے۔ اس کے سینگ بڑے خوبصورت اور مضبوط تھے، فخر کی علامت تھے، لیکن ایک دن انہی سینگوں نے اسے برباد کر دیا۔ سینگ لوہے کی تاروں میں پھنس گئے۔ ہرن چھٹپٹاتا رہا مگر نکل نہ سکا، تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور درندوں نے جہاں تک پہنچ سکے اس کے گوشت کو نوچ ڈالا۔ جو چیز ہماری طاقت ہے، اگر اس پر غرور آ جائے تو وہی چیز ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ سینگ بچاؤ کے لیے تھے مگر غرور نے انہیں موت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے دنیا میں اپنی ظاہری طاقت جو کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ جی بالکل، آپ نے تو بہت اچھی بات بتائی۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص ذرہ برابر بھی تکبر کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ عاجزی اختیار کرو، فخر نہیں، کیونکہ جو جھکتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو اکڑتا ہے وہ پھنس کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم نے آپ سب کے سامنے بہت سی مثالیں بھی پیش کی، جو عقل مند ہوئے وہ ضرور سمجھ جائیں گے۔ ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشمے خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22۔ ناظرین، ایک ابتسام الہی کی ویڈیو جو عوام ان جیسے علماء کے پیچھے پاگلوں کی طرح پاگل ہوئی پھرتی ہے، وہ ان علماء کے کرتوت بھی خود سن لیں۔ آپ میرے ساتھ نہ ہو علامہ صاحب، آپ اس بچے کے ساتھ کھڑے ہوں، میرے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں بچے کا میں کیوں بات کروں؟ بچے کا باپ ہم لوٹا۔ اور جس بچے کو لے کے گیا ہے اس سے آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ نے تفتیش کیا کی ہے؟ 6-7 دن پہلے ایک 14 سال کے بچے کے اوپر الزام یہ آیا کہ مدرسے کے جو مولوی صاحب ہیں ابو بکر معاویہ، وہ ان کے عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو اس کے والد نے FIR درج کروائی اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں بچے کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچا تو مدرسے کے ساتھ ایک گھر تھا، وہاں دیکھا کہ ملزم علیہ کلاشنکوف سے اس کا عام آدمی تھا، اس کے بیٹے کی شلوار اتار کر زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے اپنے ساتھ 2-3 گواہوں کے نام دیے ہیں، اور اس نے کہا اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے فوراً شلوار پہن لی اور ہم پہ سیدھا اسلحہ تان لیا
اور کہا کوئی نزدیک آیا تو جان سے مار دوں گا، اور موقع سے فرار ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے پرچہ کرا دیا. مولوی صاحب پکڑے گئے. پھر 5-6 دن اندر رہے تو پھر علامہ ابتسام ظہیر صاحب بڑے قابل احترام ہیں، یہ گئے وہاں پہ اور انہوں نے صلح کروا دی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی تفتیش کی ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، غلط فہمی تھی، بے گناہی تھی، سب کچھ تھا. تو پھر کافی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کافی ان پہ تنقید ہوئی کہ انہوں نے جا کے اس معاملے میں کیوں پڑے، اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے مانسہرہ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا. ایک مولوی صاحب نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور پھر وہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے گھر میں بھی ایک پروگرام میں بتایا گیا کہ وہ چھپے رہے 3-4 دن، اور وہ بھی بعد میں معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. تو علامہ صاحب از ویری کائنڈ، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، تو ہم نے کہا ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. علامہ صاحب یہ بتائیں، اس میں بڑے سوالیہ نشان ہیں. پرچہ اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کاٹا، تو غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے پورا منظرنامہ پیش کیا. آپ گئے، آپ نے صلح کروائی، آپ نے کہا کہ ہم نے تفتیش کی ہے، غلط فہمی تھی، اللہ کی رضا کے لیے اس نے معاف کر دیا. پہلی بات 2-3 سوال اٹھتے ہیں، آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ کسی کے بچے کو لے کے ایک دوسرے کمرے میں کیوں گیا ہوا تھا؟ وہ برہنہ ہو کے اپنے پاؤں کیوں دبا رہا تھا؟ اور یہ جو سارا واقعہ ہے، اس کے والد نے، اس کا باپ نہ کوئی امیر آدمی ہے، نہ کوئی انفلوئنشل آدمی ہے، بڑا ایوریج بیچارہ درمیانے طبقے کا آدمی ہے جو پریشر نہیں لے سکتا. اور اسے پھر اچانک اللہ کی رضا کہاں سے آ گئی، اس کو چھوڑ دیا. اور ہم نے دیکھا ہے جب بھی ماضی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، بڑے علماء اس میں پڑ جاتے ہیں، اور لوگ اس ملک میں وکیلوں سے اور علماء سے بہت ڈرتے ہیں، اور پھر ان کو اچانک خدا یاد آتا ہے اور صلح کر لیتے ہیں. آپ نے کیوں اس معاملے کو پراپر تفتیش نہیں ہونے دی؟ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور کریں. دیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.